سبحان اللہ. کون سا صدق ہم نے نہ کیا سماج کا؟ جب غریب کی بیٹی کو تسبیح ٹھکرایا گیا، اس نے کہا کہ اپنی پسند سے کسی کے لیے چلے جاؤ. پھر اس نے غیر مسلم لڑکے کہا خاما، اور تو ڈنڈے لے کے گھوم رہا ہے چوراہے پہ، روک لے گا تو؟ اگر روک سکتا ہوں تو کرو جس کی وجہ سے غریب پھانسی لگا رہے. روک سکتا ہوں تو وہ کرو جن کے بیٹے جوان ہوتے ہوئے دولت کے خواب دیکھنے لگتے. بات کڑوی ہے لیکن سچ کہنے لگا. سنیں، ہم نے 22 سال تک صوفہ اس لیے نہیں خریدا کہ بیٹے کے جہیز میں نہیں لے. 20 سال تک چارپائی پہ رہ کے گزاری، پٹیاں ٹوٹتی رہی، باندھتے رہے. کیوں نہیں خریدا بیٹھ؟ بہو لے کے آئے، محلے بھر میں پانی ٹھنڈا مانگتا رہا، فریج نہیں خریدے. 20 سال کا بھگائی کیوں نہیں خریدا؟ بہو لے کے آئے. یہ بتا، وہ جس کا انتظار کر کے بیٹھا ہے تیرے باپ نے کما کے رکھ لیا؟ شریعت کا حق ہے کوئی؟ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کسی کی بیٹی کی خیریت نہیں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود نہیں. اس لیے خدا کے واسطے نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان کرو. خود بخود بیٹیاں اپنی حد میں آ جائیں. اگر ہم نے نکاح آسان کر دیے تو پھر بیٹیاں ہماری اپنے غلط قدم نہیں اٹھائیں. لیکن جہاں 4 بیٹے ہوئے واپسی نہ چھوڑا کر کے بیٹھا، حساب لگائے بیٹھا، 4 بندے 20 لاکھ نہ. ہاں، یہ بھی ٹھلا پوری زندگی کما نہ سکا اور ایک غریب کی دولت پہ دانت ڈالے بیٹھا. ان سے پوچھو، علماء بیٹھے ہیں، عربی میں بارات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں. جو جاتے ہیں نا 600 لوگ لے کے، اور بڑے شرافت سے کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، بس بارات کا خیال رکھ لیں. ہاں، کیا چاہیے کہ کسی کے منہ کا رسگلہ سائز بڑا نہ ہو، بارات کو بس کچھ نہیں مٹن بنا دینا، عزت رہ جائے 4 لوگوں میں. تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے کیا لگتا ہے دوسرے کے گھر پہ جا کے کھلائے گا تو تیری عزت بنے گی؟ اگر تیری اوقات کھلانے کی تھی اور تجھے عزت ہی دکھانی تھی، بیٹے کے ولیمے میں کھلا کے دکھا. تو 600 لوگ تھالی بھر کے لے کے چلا گیا غریب کے دسترخوان پہ. تو مجھے بتا تو سکی اس نے بیٹی کو کس مصیبت سے پالا. اس کے بعد تیرے منہ مانگا جہیز کا انتظام کیا، پھر تو 600 بھوکے لوگ لے کے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. تو جانتا ہے اس باپ نے کہاں سے انتظام کھانے کا کیا ہوگا؟ چارگی کی گاڑیاں بھر بھر کے براتوں کی لے کے، اور رومال ڈالے کھڑا ہے بیچ میں، کہتا ہے کہ برات میرے بیٹے کی جا رہی ہے. ہاں تو کتنا بڑا زمیندار تھا، میں اس دن مانتا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑتا، 40 سے 60 لوگوں کو جاتا، لے کے جاتا، غریب کے گھر بیٹھتا، شرافت سے نکاح کرتا، خالی ہاتھ بیٹی کو لے کے آتا. میں نہیں جانتا کہ سماج کا کہتا ہے اگر تیری وجہ سے کسی غریب کا گھر آباد ہو جاتا تو کوئی دعا مانتا نہ کرتا. تم نے دیکھا سے مدینے والا مصطفیٰ دعا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بنات. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے ختم کرو یہ براتوں کے ناٹک. پیٹ ہی بھروانا، اپنے گھر ولیمے میں بھروا. اپنے گھر جب ولیمہ ہوتا نا حضرت، ایک آدمی کا آگے جھانکتا بجا، تم نے بوٹی تو نہیں ڈالی ہے نیچے؟ ہاں، وہ کہہ رہا کھڑے کہ تھوڑا تھوڑا نکالنا، نقصان نہ ہو.
اور جب وہاں گیا تھا اللہ اکبر پھر کیا تھا کہا یہاں ڈونگا خالی ہے یہاں لے کے کیوں نہیں آتے بڑے برائے ڈونگے پلٹوائے جاتے ہیں آدھا پھینکا جاتا آدھا کھایا جاتا ہے تم سے گزارش کروں گا بارات میں جانے والوں پہلی بات تو پوری کوشش کرنا کہ بارات میں نہ جا سکو اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو آدھا کھانا کھا کے اپنے گھر سے جایا کرو یہ سوچ کے جانا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کا سوال ہے باپ کے سفید بالوں کا سوال ہے کسی کی پگڑی کا سوال ہے یہ سوچ کے گھر سے جایا کرو ہمارے سماج کا عالم کتنا بگڑ چکا ہے دعوت ایک ہی ہوتی ہے تین کو موٹر سائیکل پہ لاد کے لے کے جا رہا ہے مجھے پتا تو صحیح اگر کسی بندے نے 100 لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا اور ہر ایک کے ساتھ ایک دو چلے گئے 150 لوگ ہو گئے غریب باپ اپنی بیٹی کی بارات میں اگر 3 لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکا تو اس نے باقی لوگوں کو جو کھلایا ہے اس پہ بھی پانی پڑ جایا کرتا ہے خدا کے واسطے ایک باپ کی عزت بچانے کے لیے آدھی روٹی اپنے گھر سے کھا کے چلا جا اور جب وہاں جا کر کے بیٹھے تھوڑی روٹی کھا اگر تجھ سے کوئی لڑکی کی طرف سے یہ پوچھے بھائی کتنا کم کیوں کھایا ہے مسکرا کے کہتے بہت کھایا ہے اگر پوچھا جائے کھانا کیسا تھا تو کچھ بے عیب کچھ عیب دار لوگوں کی طرح منہ میں تیلی ڈال کر نہ کہنا کہ کھانا تو ٹھیک تھا لیکن نمک کم تھا کھانا تو ٹھیک تھا مرچ زیادہ تھی کھانا تو کم تھا لیکن کچا رہی تھی کھانا تو کم تھا لیکن تیل کم تھا یہ مت کہنا مجھے نہیں پتا ہے غریب میں انتظام کیسے کیا ہے اور کتنی مشکل سے غریب بیٹی کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور جب تک کھانا چلتا ہے تو نے نہیں جانا غریب کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے وہ پرات کے دائیں بائیں گھومتا ہے بار بار کہتا ہے کوئی کمی ہوئی تو معاف کر دیا جائے کوئی کمی ہوئی تو معاف کر دیا جائے پرات سے یہ کہہ رہا ہے دل میں کہتا اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا میرے مالک میری آبرو بچا لینا میرے مالک میری آبرو بچا لینا اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پیارے اگر کسی غریب کے کھانے میں کوئی کمی بھی ہو تو جان بوجھ کے اس کا اقرار نہ کرنا اگر پوچھا جائے کیسا تھا نمک کم ہو تب بھی صحیح بتانا نمک زیادہ ہو تب بھی صحیح بتانا میں نہیں جانتا کہ جب تو صحیح غلط کھانے کو صحیح بتائے گا تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تم نے غلط کھانے کو صحیح بتا دیا تو غریب راضی ہو جائے گا اگر غریب راضی ہو گیا تو حبیب والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا بدلو طریقے دعوت جتنے کی ہو اتنے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کے ساتھ ایک ٹن کے نہ جائے بیٹی کا معاملہ ہو تو آدھی روٹی گھر کھا کے جائے تاکہ کسی غریب کی پگڑی نہ اچھل پائے یہ ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ مولوی جنت بانٹ کے جائے گا مراد آباد کا ہے صدر الفاضل کے شہر کا تو سننا جنت میری نہ میرے باپ کی ہے جنت رسول پاک کی ہے جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے اور جنت وہ دے گا جس سے مصطفیٰ دلوائے گا یہ خیال ہے مگر سنیں پہلے مصطفیٰ کی ہو جائے پہلے مصطفیٰ کی ہو جائے کہاں کھولے ہیں یہ سویان میں خوشبو کا بات کہاں کی کہاں نکل گئی بس کوشش کریں گے کہ کسی کی بیٹی کے لیے بوجھ پھر بولے بوجھ کچھ نوجوان تھی سوچ رہے مولوی ہماری نقصان کرانے آئے یہ علماء بیٹھے خدا کی قسم بڑا ذمہ دار منبر ہے بڑے بڑے قابل لوگ تھے مگر منبر شریف پہ اللہ ان علم والوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے پوچھو ان علماء سے جو کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کرے گا کہ اس کی وجہ سے وہ امیر بنے تو حضور فرماتے ہیں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے بھکاری نہیں بنا دے گا اور جو اس نیت سے نکاح کرے گا کسی سے کہ اس سے نکاح کرنے میں گاؤں میں ویلیو بڑھے گی فلاں کا دماد ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی بیٹے جب تک اللہ ذلیل نہیں کرے گا ہاں اور اگر صرف غسل کی بنیاد پر نکاح کرو گے تو فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اگر نکاح کرنا ہے تو دین داری کی بنیاد پر نکاح کرو سبحان اللہ سبحان اللہ دین داری کی بنیاد ایک بات یاد آ گئی کہ جو نوجوانوں کہہ دیجئے برا تو نہیں لگے گا آپ کو نہیں کہہ دیجئے برا تو نہیں لگے گا ہاں اگر برا بھی لگے گا تو بس تھوڑی دیر کی بات ہے پھر کبھی گاڑ لگے گا پھر تو میں نکل ہی جاؤں گا مگر ضروری بات ہے حضرت اس لیے بتانا چاہتا ہوں نکاح کے فیصلے میں یہ ماں باپ کو کرنے دیں ماں باپ کی کتنی خوشیوں کے موقع ہوتے بتائیے اولاد بیٹا پیدا نہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے بیٹا پیدا ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں اس کا فیوچر اچھا ہو پھر محنت کرتے مزدوری کر کے اسے پڑھاتے جب جوان ہوتا ہے تو ایک خواب ہوتا ماں باپ کا کہ اس کی دلہن اپنی مرضی سے لے کے آئے یہ خوشی ہوگی ہے لیکن جوان بیٹا
جو انجینئر بنا وہ کہتا نو تم کیا جانتے ہو لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ گدھے جس کی زندگی لائف پارٹنر کے ساتھ 50 سال تو اس سے کہا تو کیا جانے لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ تو نے 2 گھنٹے چونچ لڑائی فون پہ، تجھے 2 گھنٹے میں زیادہ پتا چل گیا؟ یا جس باپ نے بیوی کے ساتھ 50 سال گزارے اسے زیادہ پتا ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ نوجوان آ کے ملتے میسج بھی ڈال کے کہتے ہیں میرج کر سکتے، ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہی دی گی تجھے شریعت؟ 8ویں دن تعلیم جاتا رہا، شریعت نظر نہیں آئی، 5 وقت اذان ہوتی رہی تب تجھے شریعت نظر نہیں آئی، امام صاحب مجھے بلا بلا کے سمجھاتے رہے تب تجھے شریعت نظر نہیں آئی، جب بات اب میرج کی آئی ہے تب تجھے شریعت نظر آئی ہے۔ آج تجھے بتاؤں شریعت کا حکم تو بعد میں ان سے پوچھنا، میں تجھے دنیا کے نقصانات بتا کے جانا چاہتا ہوں، اتنا جانتا ہوں 95% جب تک میرج کرتے ہیں یا تو ان کی لاشیں فریج میں رکھی ہوئی ملتی ہیں یا ندی میں بہتی ہوئی ملتی ہے یا کھیتوں میں پڑی ملتی ہے یا کمروں سے بدبو آیا کرتی ہے۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ وہ نہیں، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے؟ میں آئینہ کو دکھاؤں گا باپ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ تم نے لو میرج میں شادی کی تو تم نے اپنے اوقات ان پہ دکھائی، تم نے کہا تو کہے گی تو جوس پلاؤں گا، تو کہے گی تو تجھے سر پہ بٹھاؤں گا، تو کہے گی تو تارے پہ اڑاؤں گا، تو نے اپنی اوقات پہلے دکھا دی، بڑی بڑی باتیں کرتا رہا کہ تجھے زمین پہ پیر نہیں رکھنے دوں گا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، تیرے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن بیٹے ابھی تم نے نکاح کے بعد کا چلی نہیں چلے ہے، جب گھر میں کالے سن کی آتی ہے تو اپنا کانا تک بھول جاتا ہے بندہ۔ تو نے جو پہلے وعدے کیے تھے کہ تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے، جب تم مہینے کے لیے کمانے جاتا ہے اور فون کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، جب بیوی کہتی لگتا ہے کوئی اور دیکھ رہی ہوگی، جب وہ یہ سوچتی ہے تیری طرف سے نظر پیدا ہوئی، جب اس نے فون کرنا چھوڑا اب شوہر کہتا ہے جب یہ اپنے باپ کی نہ ہو سکی تو ہو سکتا میرے پیچھے کوئی اور دیکھ لیا ہو۔ یہ خیالات ہوئے پھر اس کے بعد باتوں پہ روک بتائی ہے، پھر اس کی بات کرتے میں کب جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے اگر میرج کے چکر میں نہ پڑتا، اگر فیصلہ نکاح کا ہے ماں باپ کو چھوڑ دے، اگر 19% لڑکی تو اس سے 1900 کی پسند نہ بھی ہوگی، ماں باپ کی پسند پہ راضی ہو جاتا۔ خدا کا قسم کھا کے کہتا ہوں آج ماں باپ کی رضا پہ راضی ہو جاتا، کل کل کے قبر میں آئے گا مصطفیٰ مسکرا کر کہیں گے تم نے زمین کے اوپر ماں باپ کی رضا کا خیال کیا تھا، ہم قبر میں آج تیری رضا کا خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر۔ اللہ سلامت رکھے جیو۔ اس لیے نوجوان مصیبت میں نہ پڑ، گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں تم سے، میں ایک بات تمہیں کام کی بتا دوں، یاد رکھنا میں وہ بتا کے جا رہا ہوں اگر نہ مانی تو کھاٹے ہی کھاٹے۔ ایک بات یاد ہے، تم نے کتنے گھنٹے یا کتنے دن کتنے مہینے کسی لڑکی سے بات کی؟ حالانکہ میں ان باتوں کو نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہنا پڑا۔ کتنے دن بات کی تم نے؟ 2 سال 2.5 سال 3 سال، ٹھیک ہے جی، کتنے دن بات کی؟ ان دیوانے ہو حساب نکاح اسی سے کر بھی نہیں۔ ایک بات بتاؤ، جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر تیرے ساتھ چلی جائے، تو نے 2.5 گھنٹے بات کی، تو سوچ جو بیٹی جس باپ نے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، اگر وہ اس باپ کی نہ ہو سکی تو تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچ اور فیصلے کر، اگر یہ 18 سال کی پرورش کے بعد بھی باپ کی نہ ہو سکی تو تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے، کوئی بھی لڑکا تمہیں سونا چاندی گاڑی بنگلہ کسی بھی چیز کا اگر لالچ دے، اس کے سونے کو نہ دیکھنا، اس کی گاڑی کو نہ دیکھنا۔ اگر تیرا قدم بہکنے لگے تو باپ کے کرتے پہ لگے ہوئے اپنے بند کو دیکھنا، اور یہ سوچنا کہ یہ پیبند میرے باپ کے کرتے پہ لگا ہے، یہ میرے بھی کپڑوں پہ لگ سکتا ہے، لیکن میرے باپ نے خود تو پیبند لگے کپڑے پہنے لیکن کبھی بیٹی کے بدن پہ پیبند نہیں آنے دیا۔ اگر تجھے لگے نا کہ میں اس کے ساتھ کچھ رہوں گی
تو خدا کے واسطے باپ کا منہ کالا کرنے سے پہلے اس کی پگڑی کا خیال رکھنا کہ اسے مجھے کس مقصد سے پالا. باپ چاہتا تو بیٹی سے کسی کے گھر میں برتن اٹھوا کے بھی تو کمائی کرا سکتا تھا. بتاؤ نہیں کرا سکتا تھا. کسی کے گھر کی صفائی کرا کے باپ بچے کو پال سکتا تھا. لیکن اس نے وجود سے زیادہ بھاری اینٹیں اٹھائی لیکن بیٹی کو کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے نہیں دیا. آج سن اگر تو چلی گئی تو صرف تو رسوا نہیں ہوگی. پہچان باپ کی شان ہے, خاندان کی جان ہے, بھائی کی آن ہے. اگر تیرا قدم بہکا تو تیرا باپ کبھی سماج میں گردن اٹھا کے نہیں جی پائے گا. تیرا بھائی کبھی سماج میں کسی سے بات نہیں کر پائے گا. اور سماج کو چھوڑو, صاحب کی بستیوں کی بستیاں بدنام ہو جاتی ہیں ایک بیٹی کی وجہ سے. اگر تیرا قدم بہکا تو پھر پوری بستی کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اس لیے میری بیٹی مر جانا لیکن عزت پہ آنچ مت آنے دینا. ہاں عزت پہ آنچ مت آنے دینا. خدا کے واسطے نوجوانوں کبھی لو میرج کے لالچ میں نہ رہنا. جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو دو, جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دو. میں کیا بات عرض کر رہا تھا, کہاں کہاں بیٹیوں پہ ظلم ہوا. بس وقت ہونے لگا ہے, بہت جلدی میں بات سمجھنے لگا ہوں. کہاں کہاں بیٹیوں پہ ظلم ہوا. اللہ اکبر, بہت سنبھالا بیٹی نے, تم گھر میں آئے ان کو سائز کر دیا. جوان ہوئی باپ کہنے لگا نہیں نہیں جوان ہو گئی مجھے روٹی اچھی نہیں. پھر ایک غریب باپ بیٹیوں کا رشتہ ڈھونڈتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے لیکن پوچھتا کہ میری بیٹی کا رشتہ کراؤ. تو بیچ والے اللہ معاف کرے, میں بس کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. اگر سنیں نتیجہ باپ کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ کراؤ, تو جو بیچ والا ہوتا ہے نا رشتہ کرانے والا, کیا بولتے ہیں اس کو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ اس میں اردو بھول جاتی ہے. ہاں ہمارے یہاں تو کوئی کہتا ہے یہ دلا گیا, کوئی بچولیا کہتا, کوئی بچمنیا کہتا, الگ الگ بھاشائیں ہیں. لیکن یہ جو درمیانی ہوتا ہے نا یہ رشتہ کرانے کی بات کرتا. تو ابھی لڑکے والے کو نہیں پتا ہے کچھ کچھ, اور نہ لڑکے والے کو. یہ بیچ میں ایک جوڑی کپڑے اور 500 روپے کے چکر میں آگ لگانے والا 10,000 فکس ہے. اب بات ہے ہر چیز کو بزنس بنا ڈالا. خیر انسان بڑی ترقی کر گیا ہے, کہاں ترقی ہو رہی ہے. تو ایک جوڑے سے 500 سے 10,000 پہ آگے. تو کرتا کیا ہے, لڑکی والے سے جاتے کہتا مجھے نہیں پتا اس کا 18 بیگھے زمین, 18 بیگھے زمین. ابھی پتا نہیں لڑکے میں ہے کیا, پہلے کہتا 18 بیگھے زمین ہے, 20 بیگھے زمین ہے. اور جب لڑکے والوں کی طرف آتا نا, لڑکی والے سے پوچھے بغیر کہتا وہ 10 لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں, 10 لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں کو ملا دیا, پھر چونچ لڑاتا رہا دونوں کے بیچ میں, کبھی اس کو لڑا دیا کبھی اس کو لڑا دیا. یہ سوچتا نبٹتے 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 10 لاکھ سے 5 میں تو آ ہی جائے گی. 5 لاکھ میں بات آ گئی, پھر نکاح بھی ہو گیا. اسے 500 روپے جوڑا مل گئے, گھر لے کے بیٹھ گیا. لیکن اس کے جھوٹ نے 2 پریواروں میں زہر کھول دیا. پھر تانے بچی کو ملتے, تیرے باپ نے تو 10 لاکھ کا وعدہ کیا تھا, کیوں نہیں دیے 10 لاکھ. بچی کہتی تم نے بھی تو 20 بیگھے زمین بتائی تھی, تمہارے پاس 5 بیگھے زمین نکلی ہے. اب خاندان کو یہ بیچ والے لڑا رہے ہیں. وہ حیا قیامت کے دن نہ اتنا یہ پیتا جائے گا, نہ یہ پیتا جائے گا, سب سے زیادہ اس بیچ والے کو پیتا جائے گا. اس سے آ جائے گا, اگر ملا نہیں سکتا تھا تو لڑانے کا بھی تجھے کوئی ادھیکار نہیں. سبحان اللہ. یہ جھوٹ بول کر کے بھائی اس طرح کی آگے لگائی. اور اگر تجھے یہ کام کرنا تھا پوری تحقیق کرتا, کسی کے بیچ کی دیوار نہ بنو. اللہ توفیق دے تو پل بنا, دیوار نہیں پل بنو. توڑنے کے کام نہ کرو, جوڑنے کے کام کرو. ہاں اور بھلائی چاہتے ہو آخرت میں تو جھوٹ نہ بولو, سچ سچ جا کے بتا. 2 گھروں کو ایک کر دے, 2 خاندانوں کو ملا دے, لیکن جھوٹ کے ساتھ نہیں سچ کے ساتھ. فرمایا گیا جو 2 دلوں کو ملائے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ حالات ہوتے ہیں, یہ بگاڑ ہو جاتے ہیں. بہرحال تو غریب باپ کہتا بیٹی کا رشتہ کراؤ, پھر بھی رشتہ نہیں کرایا. پھر بھی رشتہ نہیں کرایا جاتا ہے. غریب باپ جب رشتہ نہیں کر پایا, بیٹی کی عمریں بڑھ جایا کرتی ہیں. پھر یہی ہمارا سماج, یہی سماج جو زندوں کو
ایک وقت کا کھانا نہیں دیتا، میت کے بعد دعوے کرتے کہ پورے 40 والوں کو میں کھلاؤں گا، تیجے والوں کو میں کھلاؤں گا، تجھے والوں کو میں کھلاؤں گا، میت والوں کو میں کھلاؤں گا۔ یہی سماج جب بیٹیاں عمر دراز ہو جاتی ہیں تو پھر باپ کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے ہاتھی پال رکھے ہیں، اس سے غیرت نہیں آتی، بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے رخصت نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، جب باپ آنکھ سرخ لے کے گھر میں آیا، بیٹی نے کہا ابا کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ہاتھی پال رکھے ہیں، اتنی عمریں کرتی بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ بیٹی کا پھر دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کتنے مراحل سے گزر کے آئی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی ہے تب اس کی پیدائش میں لوگوں نے اس کو حقیر جانا اور سنبھالا تو اس کو سائڈ کیا گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس نے ہے تو پھر اس کی آشنکا اور اس کی فکر کے لوگوں نے اس کی فکر سے اس کا دل توڑا گیا۔ پھر جب یہ جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھی ہے اس کے بعد جا کے پھر کیا کیا گیا؟ پھر لوگوں نے اس کو جوانی کے تانے دے کر کے رسوا کیا۔ آخرکار اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اب سنیں ماں کن کن حالات سے گزر کے آئی ہے۔ آج کے بعد کبھی ماں کے خلاف کوئی جملہ نہ بول دینا۔ کیسے کیسے مراحل سے ماں گزرتی ہے۔ نکاح ہوا ہے ماں کا، نکاح کے بعد پھر جب ماں آئی ہے اپنے گھر کے اندر، اللہ اکبر، ایک خواب تھا اس بیٹی کا۔ جب لوگ تانے دیتے تھے تو یہ سوچتی تھی کہ کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا، جب میرا نکاح ہوگا تو شاید میرا شوہر مجھے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر، نکاح کے بعد جب سسرال آئی ہے تو شوہر نے بھی اس کو نوکرانی سمجھا۔ جب چاہت تب گالیاں دیتا رہا، جب چاہت گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا رہا، تب چاہت تب جس کو چاہا کتے بلے کے تانے دیتا رہا۔ کبھی کہتا تجھے گھر سے نکال دوں گا، کبھی کہتا ایک منٹ میں طلاق دے دوں گا، کبھی کہتا نکل میرے گھر سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پر تم گھر سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تیرا حق ہے اس کے پاس، ذرا جھانک کے دیکھ اس کے آنگن کے اندر۔ جس دن سے گھر سے آئی ہے تیرے باپ کے دیے ہوئے بستر پہ نہیں لیٹی ہے، آج تک جب سے آئی ہے اپنے باپ کے دیے ہوئے بیڈ پہ لیٹ رہی ہے۔ کس بات کا تانا دے رہا ہے؟ جس دن سے باپ کے گھر سے آئی ہے تیرے باپ کے برتن میں نہیں کھایا ہے، اپنے باپ کے دیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے۔ کس بات کا تانا دے رہا ہے تو اسے کہتے میرے گھر سے نکل، کیوں نکلے تیرے گھر سے؟ کہ بھاگ کے نہیں آئی ہے، عزت کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہے۔ جب چاہے گھر میں گھسے تماچے لگا دیے، جس کی مرضی چاہے تھوڑے لگا دیے۔ تجھے کیا لگتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ مار نہیں سکتی؟ اور یار یہ بھی مار سکتی ہے، اگر 10 کو مارے گا تو یہ بھی مار سکتی ہے۔ لیکن کبھی پوچھ تو صحیح بیٹی بتاتا نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا، کیا تجھ میں طاقت رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتی طاقت تو مجھ میں بھی تھی، میں بھی مار سکتی تھی، لیکن جب غصہ آتا ہے مجھے باپ کے جملے یاد آ جاتے ہیں۔ بتا تو صحیح کون سے جملے؟ تو بیٹی کہتی جب گھر سے چلی تھی میرے باپ نے اپنی پگڑی اتار کے میرے قدم پہ رکھ کے کہا تھا اے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی پگڑی کا خیال رکھنا ہے، کبھی باپ کو اس وقت ہونے دینا۔ وہ یہ کہتی میں بھی بدلا لے لیتی، لیکن اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو مجھے نہیں کہیں گے، میرے باپ کی پگڑی کو گالی دیں گے، کوئی اس سے سوائے زمانے کو پانے دے گا۔ بچی کہتی کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن باپ کی عزت پہ آ جائے یہ بیٹی کسی قیمت پہ دوبارہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سا ستم تم نے ماں پہ نہ کیا؟ بیوی بنی تب ستائی گئی، بیٹی بنی تب ستائی گئی، گھر کی بہو بنی تب ستائی گئی۔ سنیں وہ سازیں سنیں جو اپنے آپ کو اپنے وقت کا حکمران سمجھ کے غریب کی بیٹیوں پہ حکومت کرتی ہے۔ مجال ہے کسی کی بہو سے کب ٹوٹ جائے؟ ڈائریکٹ تانا تیرے باپ نے دیا تھا، ڈائریکٹ تانا دیا جاتا۔ خدا کے واسطے کبھی کسی بیٹی کو باپ کا تانا نہ دینا۔ ہاں ڈائریکٹ تانا تیرے باپ نے دیا تھا، کیا لائی اپنے باپ کے گھر سے؟ کیا دیا تیرے باپ نے؟ جب بیٹی کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، شام کو شوہر آتا ہے تو قدم پکڑ کے کہتی میرے سرتاج اپنے ماں باپ سے کہو اگر یہ چاہے تو جوتے مارنے، لیکن میرے باپ کی غریبی کا تانا نہ دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے میرے سرتاج یہ کیا جانے، جس دن سے میں بڑی ہوئی میرے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، میرے باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ میری ماں کہتی تھی آپ دودھ گھی کیوں نہیں استعمال کرتے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو میرا باپ کہتا تھا میرا چہرہ دیکھ کے جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس دن میں دنیا کا سب سے بڑا پہلوان سمجھے۔ کہتی میرے باپ نے میرے لیے دودھ گھی کھانا چھوڑا، کتنی مشکل سے میرے باپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ جمع کیا تھا، اس کے بعد بھی میرے باپ کو گالی دی جاتی ہے۔ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو تم غربت کا تانا مت دینا، مت دینا غربت کا تانا۔
अपनी बेटी को गोद में बैठाती हो, दूसरे की बेटी को नौकरानी समझ कर पूरा दिन उससे काम कराती हो और कहती मौलवी ऐसा ताबीज है जो मेरी बेटी को ससुराल में आराम मिले। तेरी बेटी बेटी और गरीब की बेटी कचरा, उसे जैसा चाहोगे इस्तेमाल करोगे। अगर गरीब की बेटी थक के लेट जाए, कोई कहता मक्कार है, हरामखोर है, फ्री का खाने वाली है, पड़ी रहती है। जब ये ताने बेटी को दिए जाते हैं, कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं होता। बेटी अपने चेहरे को छुपा कर रात के देने में कहती मेरे बाप, क्या मेरे हिस्से की तेरे घर पे तो रोटी नहीं रह गई थी, क्या अच्छा होता। ऐसे घर में भेजने से बेहतर था मेरा गला दबा के मार देता। कम से कम मुझे हर रोटी के बदले में ताने सुनने को ना मिलते। खुदा का कसम, जब बेटी तड़पा करती है जब तुम्हें खबर हो ना, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाया करता है, और जब उसका अर्श हिलता है तो खुदा की कसम फैसलों में देर नहीं होती है। हम बड़े भराए घरों को पिंडों में उछलते देखा है, अमीरों को पिंडों के अंदर हमारे बिगड़ते देखा। तुम्हें क्या लगता है गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं? हाय किन तलाक है, तुमने हाथ करके फेंक दी। दारुस्ता में जाके देखो, बाकी मसाइल 10%, 80% तलाक। शर्म नहीं आती? आए जिसकी मर्जी आए तलाक दे दी। उससे पूछ जिसकी बेटी घर से बेघर होती है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह ना करे अगर कल तेरी बेटी तलाक लेके तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, पता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए किसी की बेटी के साथ जो भी करना सोच समझ के करना, सोच समझ के करना। और कुछ बहुएं भी खतरनाक है। हाँ, दोनों तरफ से हजरत मामला बिगड़ा। बहुएं भी कम खतरनाक नहीं है। जरा सी बात हुई, खट से फोन लगा दिया अब्बा। अब्बा तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अब्बा ठहरे थे। जैसे फोन लगा फौरन गाड़ी उठाई चले आए दामाद से हिसाब लेने। बे तू घर बिगाड़ने आया, बेटी का घर बसाने आया। और ये बेटियों की हिम्मत क्यों होती है? तुम्हारी कमी है। जब तुम बेटी को रुखसत करते हो तो क्या कहते हो? फिक्र मत करना, जा। मोबाइल तो तुझे हमने पहले ही दे दिया था ना रिश्ते में। नंबर तो सबके हैं ही, अगर कोई जरा सी बात करे फोन कर दिए, फौरन तेरा भाई गाड़ी में चाबी लगा के खटाक से आया। तो भाई बहू नहीं आई है, एटम बम आया। पहले ही उसमें टीवी लगा दी गई ना, लेकिन तो फोन मार दिए। अब जब उसे पूरी सपोर्ट घर से है तो वो कट से फोन लगा देती है। उधर से भाई आया और सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, कान खोल के सुन, शोहर शोहर होता है। वो कितना भी गरीब हो जाए अपनी खुददारी का सौदा कभी नहीं कर सकता है। वो मर तो सकता है, जेल में सड़ तो सकता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने अपनी रुसवाई गवारा नहीं कर सकता। जब वो अपने भाई या बाप को बुलाती है, वो धमकी देने आता है, क्या कर लेगी? पिटवा तो देगी, फांसी तो करा नहीं देगी, कितना चाहे मार ले। वो 2 बातों में बात खत्म करता, चाह मैं तेरी बेटी को तलाक देगी। ना तू कुछ कर सकती है, ना तेरा बाप कुछ कर सकता है, ना तेरा भाई कुछ कर सकता है। आप किसकी जिंदगी को लगी? तेरी जिंदगी को लगी। अल्लाह पर अगर कोई बात हो गई थी, बर्दाश्त करती, बाप को ना कहती, भाई से ना बताती, ये तेरा अपना शोहर था। एक दिन में समझौता हो जाता, फिर घरों में दीवारें खड़ी नहीं होती। खुदा के वास्ते बाप तुमसे भी गुजारिश है, बेटियों को रुखसत दिया करो। तो ये मत कहा करो कि जाकर के कोई परेशानी हो तो फोन कर दिया करो, बल्कि वो कहा करो कि मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कहा था, आका ने फरमाया था, फातिमा आज तक तो मेरी तेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, आज के बाद तेरे ऊपर अली की जिम्मेदारी है। अब तक तूने वो किया जो मैंने कहा है, अब तुझे वो करना है जो मेरा अली कहता है। बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, हुजूर की बेटी से ज्यादा शान वाली समझ रहे मेरी बात नहीं हो सकती। हुजूर कहते आज के बाद अली की फरमाबरदारी करना। और मेरे हुजूर ने अल्लाह की बेटी को ये सबक दिया, तो नबी की बेटी ने अमल करके दिखाया, अमल करके दिखाया। तेरी बेटी को मजा ससुराल में अगर पानी न मिले, अगले दिन कहती है कैसे जानवरों में डाल दिया, वहां कोई पानी को पूछने वाला नहीं था। हुजूर की बेटी को देख हजरत अली के घर आया, 3 दिन